بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہنم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ مقام ہے جو کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ مسلمان اور ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جو مومن ہونے کے باوجود جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پیارے دوستو، ویسے تو جہنم میں بہت سارے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے داخل کیا جائے گا اور ان کو ان کے گناہوں کے حساب کے مطابق عذاب دیا جائے گا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم میں رہنے والے سب سے آخری مسلمان کے بارے میں بتائیں گے کہ جہنم میں رہنے والا سب سے آخری مسلمان کس حال میں رہے گا اور اس کو کس طرح عذاب دیا جائے گا، اور یہ کتنے ہزار سال تک جہنم کی خوفناک وادیوں میں پڑا رہے گا، اور یہ آخری جہنمی مسلمان کس طرح تڑپ تڑپ کر اپنے رب کو آواز دے گا اور اپنے پروردگار کو پکارے گا، اور پھر آخر اللہ تعالیٰ اس مومن کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گی۔ پیارے دوستو، جنت میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ہی ایمان ہے۔ جو شخص ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور کچھ مومن ایسے ہوں گے جو اس دنیا سے تو ایمان کی حالت میں گئے ہوں گے، لیکن ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے جس کے سبب ان کو سیدھا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ پہلے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہاں پر ان کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت میں جانے کے لیے ایمان ہی شرط ہے تو پھر ایمان والوں کو جہنم میں ڈال کر ہی جنت میں کیوں داخل کیا جائے گا، سیدھا جنت میں داخل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس اعتراض کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ پاکیزہ مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور نیک لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، لہٰذا جو لوگ مومن تو ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے اور گناہوں کے سبب وہ ناپاک ہوں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو پہلے جہنم میں داخل فرمائے گا اور ان کو ان کی برائیوں اور گناہوں کی سزا ضرور ملے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں جہنم میں رہنے والے سب سے آخری مسلمان کے بارے میں، جس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا، اور یہ مومن مسلسل اللہ تعالیٰ کو یا حنانو یا منانو کے نام سے پکارتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن یہ شخص اس قدر بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کو یا حنانو یا منان کہہ کر پکارے گا کہ اس کی آواز کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے سن لیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کر فرمائیں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل اللہ تعالیٰ کو یا حنانو یا منان کے نام سے پکار رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ تم نے کیا عجیب دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، جہنم میں آج میں نے ایک عجیب و غریب آدمی کی آواز سنی ہے جو کہ جہنم کے کسی گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، اور کوئی پکار رہا تھا یا حنانو یا منانو۔
تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل، جہنم کے مالک دروغہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو کی صدا لگا رہا ہے وہ اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور اسے تم میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور جہنم کے دروازے پر دستک دیں گے تو جہنم کے دروغہ حضرت امام مالک باہر آئیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر جہنم کے دروغہ حضرت مالک جہنم میں اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے ایسی ہی حضرت مالک جہنم کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہ کر پائیں گے اور پھر باہر تشریف لے آئیں گے۔ اس وقت جہنم کے دروغہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون سی چیز انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، اپنے سر کو اٹھاؤ اور تم اپنے ساتھ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، دروغہ جہنم کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے ایک گہرا سانس لیا ہے جس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں اور کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں کونے میں فلاں جگہ اس حالت میں پڑا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہنم کے دروازے پر دوبارہ جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کا پتہ بتائیں گے۔ چنانچہ حضرت مالک جہنم کے اندر دوبارہ جائیں گے اور اس مقام پر جا کر دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے جسم کے ساتھ سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک اس شخص کی زنجیروں کو توڑ دیں گے اور اس آدمی کو جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا تجھے میں نے بہترین تخلیق نہیں کیا اور کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی اور کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری باتوں کا اقرار کرے گا اور اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، تو نے میری بہترین تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے میرے سامنے احکام الہی بھی سنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا رب العالمین، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں تجھے پکار رہا تھا۔ یا رب العالمین، تو نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور مجھے جہنم سے نکال دیا۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اس کو بخش دیا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنے اعمال کو اور خود کو پاکیزہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔
آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ مزید اسلامی واقعات اور معلومات کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔